فاز فوزا عظیما۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ایک بڑا ہی عظیم، مبارک اور اہم موضوع ہم نے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم اور پیارے پیارے ناموں کی مختصر شرح اور ان ناموں کے معنی اور مفہوم کا بیان۔ آج اس حوالے سے چوتھا خطبہ جمعہ ہے۔ آج ہم دو مزید ناموں پر روشنی ڈالیں گے اور وہ ہیں الحی القیوم۔ یہ دو نام بھی بڑے جامع نام، اور قرآن مجید میں 3 مقام پر یہ دونوں نام اکٹھے آئے۔ وہ 3 مقام یہ ہیں، ایک آیت کرسی کی بالکل پہلی آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دوسرا سورۃ آل عمران کی پہلی آیت، وہ بھی یہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور تیسرا سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 111، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ آیت الکرسی کا آغاز اسی آیت سے ہوتا ہے، جس میں یہ دو نام، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور آیت الکرسی کی فضیلت آپ جانتے ہیں، ہم اس حوالے سے 2 حدیثیں آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو اعظم آیت فی القرآن قرار دی ہے، کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، بڑی آیت ہے، بڑی الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، قدر و منزلت کے اعتبار سے۔ تو یہ دو نام الحی القیوم، یہ آیت الکرسی میں، اور آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم القدر آیت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سوتے وقت یہ سورت پڑھ لے، یہ آیت پڑھ لے، آیت الکرسی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک نگران مقرر ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں جاتا، صبح تک یہی معاملہ رہتا ہے۔ تو اس عظیم آیت میں یہ 2 نام آئے ہیں۔ ایک اور فضیلت بھی ہے ان 2 ناموں کی، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ان اسم اللہ العظم فی 3 سور القرآن، البقرہ، آل عمران، طٰہٰ۔ فرمایا کہ اسم اعظم، اللہ کا سب سے عظیم نام، وہ عظیم نام کے اس نام کے ساتھ جب آپ سوال کریں گے تو اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کا اسم اعظم، عظیم نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 صورتوں میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے نام بتائے، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ۔ یہی 3 صورتیں جن میں ہم نے بتایا کہ الحی اور قیوم دونوں مل کے آئے۔ راوی جو تابعی ہیں، جو صحابی سے حدیث بیان کر رہے ہیں، جن کا نام قاسم بن عبد الرحمن تھا، صحابی اس حدیث کے ابو امامہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان 3 صورتوں میں غور کیا کہ وہ ایک نام ان 3 صورتوں میں کون سا ہے جو اس میں اعظم بن سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بہت غور کیا، آخر میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ وہ اسم اعظم یہ الحی القیوم ہے، کیونکہ ان 3 صورتوں میں یہ 2 نام اکٹھے آئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی میں یہ 2 نام اکٹھے آئے ہیں۔
آل عمران کی پہلی آیت میں یہ دو نام اکٹھے آئے اور طٰہٰ میں بھی یہ دو نام اکٹھے آئے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے عظیم ہیں دو نام الحی القیوم. اب آئیے ان کے معنی کی طرف. الحی کا عرف عام میں معنی ہے، ہماری اردو زبان میں مترجمین جو معنی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں الحی زندہ و جاوید ذات، یا معنی کرتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات. یہ اس کا ایک ہماری زبان میں مختصر ترین معنی ہے. الحی حیات سے، حیات زندگی کو کہتے ہیں، لیکن الحی میں حیات تو ثابت ہے لیکن عام حیات نہیں، عام زندگی نہیں، بڑی عظیم زندگی. پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت الحیات، جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ ہر نام کسی نہ کسی صفت پہ دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الحی، اور الحی میں جو صفت ہے وہ صفت حیات ہے، یعنی زندگی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے حیات ثابت ہوئی. لیکن کیسی حیات؟ اس حیات کو ہم چار باتوں پر مشتمل قرار دیتے ہیں. نمبر ایک، کامل حیات، کیونکہ آپ جان چکے ہیں ہمارے پہلے تمہیدی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات صفات کاملہ ہیں، تمام صفات. اور مثال دے کر بھی ہم نے بتایا تھا کہ کسی بھی صفت میں کسی بھی پہلو سے کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیات ہے، کامل حیات. اب کامل حیات میں کیا معنی آتے ہیں؟ کامل حیات میں یہ معنی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کبھی عدم نہیں ہوا. عدم کہ کوئی ایسا وقت آیا ہو نعوذ باللہ کہ اس وقت اللہ کی ذات نہ ہو، پھر عدم سے اللہ تعالیٰ وجود میں آیا ہو، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی لم یزل ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور اس کی تمام صفات بھی جو بالخصوص ذاتی صفات ہیں، وہ تمام صفات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح ازلی صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حیات بھی ازلی ہے، ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے. ایک تو اللہ کی حیات کا یہ وصف ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی حیات کو کبھی فنا نہیں آئے گا، اختتام نہیں. قرآن میں بھی موجود ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک وقت آئے گا کہ سب فنا ہو جائے گا لیکن تیرے رب کی ذات باقی رہے گا. تو اللہ کی ذات لم یزل ولا یزال ہے، اس کا معنی ہے کہ ازل سے ہے، ازل تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اور بیچ میں بھی کبھی فنا نہیں ہے. اور نمبر دو، تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس حیات میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. انسانی حیات میں، ہر مخلوق کی حیات میں نقائص ہیں کہ اللہ کی ذات تمام نقائص سے پاک. جسے آیت الکرسی میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ مثال کے طور پر اللہ کی ذات کو اونگ نہیں آتی اور نیند نہیں آتی. بھوک اور پیاس، دیگر حوائج انسانی، یہ ہر مخلوق کی جو ضروریات زندگی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے اور بری ہے. اب جو اللہ تعالیٰ کی حیات ہے، صرف یہ بات اللہ کی حیات اور زندگی تک نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حیات کامل ہے. تو حیات کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری اللہ میں ہیں اور کمال درجے کی ہیں. مثلا اللہ کا علم، یہ ایک زندہ مخلوق کے لیے علم ایک خوبی اور وصف ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علم ثابت ہوگی پورے کمال کے ساتھ، صفت سننا ثابت ہوگی، زندگی سننے کے ساتھ ہے، سمع سننا ثابت ہوگی پورے کمال کے ساتھ، بصر دیکھنا ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ کا پورے کمال کے ساتھ. اسی طرح اس کی قدرت، اس کا ارادہ، اس کی رحمت، یہ پورے کمال کے ساتھ. جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے الحیات مانی کہ وہ کامل حیات ہے،
تو یہ ساری صفات جو حیات سے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، منسلک ہیں، یہ بھی پورے کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے افعال جو مخلوق سے متعلق ہیں، وہ ایک معطل اور بیکار ذات تو نہیں، نعوذ باللہ، کہ بالکل بے اختیار اور معطل اور بیکار ذات، و نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر گھڑی مصروف عمل ہے، فی شان، کسی نہ کسی عمل میں ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے اعمال بھی ہیں، ان اعمال کے لیے جو قدرت ہے، جو اللہ کے افعال ہیں، وہ حیات کے ساتھ ثابت ہیں۔ یہ الحی کا مختصر ترین معنی ہے، ازل سے ہے، ازل تک رہے گا، اس کی حیات میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ وہ الحی ذات ہے کہ اس ذات کی طرف سے کائنات میں ساری زندگیاں ہیں۔ جس مخلوق کو جو زندگی ملی ہے وہ اللہ الحی کی طرف سے ہے، وہ ایسا الحی ہے، اس کی حیات ذاتی ہے، کسی نے اس کو حیات نہیں بخشی، جیسے آگے آ رہا ہے القیوم کے اندر، لیکن اس کی حیات ایسی ہے کہ باقی کائنات کو جو حیات ملی ہوئی ہے، زندگی ملی ہوئی ہے، وہ سب اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی۔ اور اس میں پھر ضمناً اس اللہ تعالیٰ کے متعلق اس عقیدے اور اس نظریے کا ایک اہم ترین تقاضا کہ وہ ذات جو الحی ہے، اس کی حیات کامل ہے، سنتا ہے ہر کسی کی ہر زبان میں ہر گھڑی، دیکھتا ہے ہر کسی کو ہر وقت ہر گھڑی، قدرت رکھتا ہے ہر کام پر، جانتا ہے ہر چیز کو، ہر کسی کو، ہر مخلوق کو، اس کی ایسی حیات ہے۔ پھر اس الحی کو چھوڑ کر جن کی حیات بھی مستعار ہے، جن کی حیات بھی کامل نہیں ہے، جن کی سننا، دیکھنا، جاننا قدرت بھی کامل نہیں ہے، جن پر فنا تھی، فنا آ گئی، فنا آئے گی، ان کے در کے محتاج ہونا یہ کہاں کی عقل بندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت اس کی توحید ربوبیت اور پھر توحید الوہیت پر دلالت کرتی ہے۔ یا تو اس ذات کی یہ صفتیں ماننے سے انکار کر دو، نعوذ باللہ، اس کو معطل اور بیکار ذات سمجھ لو، یا پھر نہیں، اگر اس معنی میں الحی سمجھتے ہو تو پھر وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑے بنانے والا ہے، کیونکہ وہی الحی ہے، وہی انہیں جانتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دو آیتیں سنیں، فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سورۃ فرقان کی آیت۔ یہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن پوری امت کو خطاب ہے۔ وَتَوَكَّلْ، توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، عَلَى الْحَيِّ، الحی ذات پر، الذی لا یموت، الحی کا مزید معنی کر دیا الذی لا یموت، جس پر موت نہیں آتی۔ تو توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، امیدیں وابستہ کرنی ہے، تو الحی الذی لا یموت ذات کے ساتھ یہ تعلق جوڑو، جن کی زندگی ناقص، کسی اور کی عطا کردہ، جن کا علم، قدرت، سمع، بصر محدود، اور جن پر فنا آنا ہے، ان پر کیسا توکل اور ان پر کیسا بھروسہ۔ دوسرا مقام ہے سورۃ غافر، اس میں هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین، وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے، هو الحی، وہ الحی ذات ہے، لا الہ الا هو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فادعوہ، یہ قرآن کی آیت بتا رہا، فادعوہ، لہذا اس الحی الذی لا الہ الا ہو جو ذات ہے، فادعوہ، اسے پکارو، مشکلات میں، غموں میں، تکلیفوں میں اسے پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص اسی کو پکارو، پھر کسی اور کو اس پکار میں شامل نہ کرو۔ دوسرا نام ہے القیوم۔ القیوم کا ہماری اردو زبان میں معنی، عام مترجمین جو معنی کرتے ہیں القیوم میں دو معنی ہیں، پہلے یاد رکھ لو۔ ایک معنی ہمیشہ سے قائم، ہمیشہ سے قائم، قائم رہنے والا، ایک یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی تھامنے والا،
القیوم کا معنی آپ نے کہیں لکھا ہوا پڑھا ہوگا تھامنے والا، کہیں لکھا ہوا پڑھا ہوگا ہمیشہ سے قائم. تو یہ دونوں معنی اللہ تعالیٰ کے اس القیوم نام میں موجود ہیں. اس کا معنی کیا القیوم کا؟ ہمیشہ سے قائم، ہمیشہ سے موجود اور تھامنے والا، اس ساری کائنات کو کنٹرول کرنے والا، یہ اس کا معنی ہے. تو اب اس میں دو معنی ہوئے، ایک ہمیشہ سے قائم، اسے ہم عربی میں کہتے ہیں القائم بنفسہ، کہ جو ہمیشہ سے قائم ہے. صرف اتنا نہیں کہ ہمیشہ سے قائم ہے، بلکہ القائم بنفسہ ہی ہے، بذات خود قائم ہے. جیسے اس کی زندگی ذاتی تھی، اس کا ہمیشہ سے قائم ہونا بھی بے نفس ہی ہے، بے ذات ہی ہے، کسی اور کی عطا نہیں ہے. یہ زندگی کسی اور کی عطا نہیں ہے. کائنات میں ہر زندہ چیز کی زندگی اللہ کی عطا ہے، لیکن اللہ کی زندگی کسی اور کی عطا نہیں. اس کائنات میں جو چیز قائم ہے، موجود ہے، وہ اللہ کے قائم کرنے سے موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی نے قائم نہیں کیا. یہ معنی ہے القیوم کا کہ قائم بنفسی، وہ بذات ہی قائم. اب جو ذات بذات ہی قائم ہو، کسی نے اس کو قائم نہ کیا ہو، یہ معنی کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ یہ معنی دلالت کرتا ہے کہ وہ ذات ساری کائنات سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، جس کو قرآن میں الصمد الغنی سے تعبیر کیا گیا. الصمد بے نیاز ہے. کسی نے اس کو قائم ہی نہیں کیا کہ اب آئندہ کے لیے قائم رہنے پر، نعوذ باللہ اپنے قائم رہنے کی ضروریات پر وہ کسی کا محتاج ہو. جب اسے کسی نے قائم ہی نہیں کیا تو کسی کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قیوم ہونا یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ کائنات سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اے لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ کی ذات الغنی ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا؟ المقیم لخلقہ، جسے ہم نے دوسرا معنی کیا تھا تھامنے والا، یعنی پوری کائنات کو قائم کرنے والا، پوری کائنات کی نگہبانی کرنے والا، پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والا، پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالنے والا. یہ معنی ہے القیوم کا. القیوم پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. آپ سنتے نہیں کچھ مبتدئین اور اہل بدعت سے، وہ اپنے بزرگوں اور یعنی اولیاء کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ قیوم وقت ہے، قیوم وقت ہے، نعوذ باللہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دور میں کائنات کے نظام کو یہ چلایا کرتے تھے، اپنے دور میں کنٹرول کائنات نعوذ باللہ ان کے ہاتھوں میں تھے. اس سے بڑا کوئی کھلا شرک ہو سکتا ہے؟ جو ان گناہگار آنکھوں نے یہ عرسوں کے اشتہارات، جس میں کسی بزرگ کا یعنی عرس ہوتا ہے اور اس میں اس کے القاب لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان القاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے قیوم وقت، کہ یہ اپنے زمانے کے نعوذ باللہ قیوم تھے. لیکن اللہ کی صفت ہے القیوم. اس کے بہت سارے دلائل. تو معنی یہ ہوا کہ کائنات کو قائم کرنے والا، جب وہ کائنات کو قائم کرنے والا ہے، اب اس کا تقاضا یہ ہوا ساری مخلوق اور ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، کیونکہ اس کو قائم اللہ نے کیا ہے، تو ساری مخلوق محتاج بھی اللہ کی ہے. اللہ کو نہ کسی نے قائم کیا، اللہ کو نہ کسی نے حیات دی، اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے. ساری کائنات، ساری مخلوق کو حیات اللہ نے بخشی، قائم اللہ نے کیا، ان کو تھامے ہوئے اللہ ہے، ان کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. لہذا ساری کائنات محتاج اور فقیر ہے اللہ کی. اور یہاں محتاج اور فقیر بنے ہوئے مخلوق کے، وہ بھی مسلمان جو ان آیات کو مانتے ہیں، اس قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں. قرآن کے یعنی میں یہ نام موجود ہیں اور قرآن کے سر ورق پر بھی یہ نام لکھے ہوئے ہیں. تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ پھر اس کائنات کا متصرف، منتظم، مدبر، کنٹرولر صرف اللہ کی ذات ہے. یہ باقی جو کہانی آپ سنتے ہیں کہ یہ کتب ہیں، یکتاب ہیں، یا ابدال ہیں، یہ دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں، سنبھالتے ہیں، یہ بالکل غلط. اور افسوس کی بات یہ کہ ان میں کسی نبی رسول کا نام نہیں. اس کتب ابدال میں
کسی نبی رسول کا نام نہیں۔ یہ کس نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے، پھیلایا ہے کہ اولیاء کرام بزرگان دین یہ انبیاء کرام سے بڑھ گئے؟ انبیاء کے پاس تو نعوذ باللہ یہ اختیار نہیں ہے، اور ان سب کے پاس یہ اختیار ہے، یہ اختیارات کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آخری بات یہ کہ یہ جو دو نام ہیں، القیوم، الحی اور القیوم، میں نے بہت اختصار اور شارٹ کٹ سے کام لیے، مگر یہ بڑے عظیم دو نام تھے، اس میں بہت تفصیل سے بات ہو سکتی تھی۔ یہ جو دو نام ہیں، جو کچھ ہم نے بتایا اختصار کے ساتھ، اس سے ثابت ہوا کہ یہ دو نام بھی جامع نام ہیں، سارے اسماء و صفات اس میں آ جاتے ہیں۔ جیسے پہلے دو نام الرب، اللہ اور الرب، پھر بعد والے دو نام ہم نے بیان کیے تھے الرحمن الرحیم، جامع نام تھے، اسی طرح الحی القیوم بھی جامع نام ہے۔ ان دونوں ناموں میں اللہ تعالیٰ کے تمام نام آ جاتے ہیں، ان دونوں ناموں میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات آ جاتی ہیں۔ اور پھر ان دو ناموں کے ثمرات کیا ہے؟ اگر آپ ان دو ناموں کو اس معنی کے ساتھ جو بڑے اختصار سے ہم نے ذکر کیا ہے یقین کر لیں، ذہنوں میں بٹھا لیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور قائم کر لیں جو ان دو ناموں سے ظاہر ہو رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اجلال اور تعظیم دلوں میں بیٹھے گی، اور اس اجلال اور تعظیم، ہیبت اور عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں بیٹھے گی۔ اب آپ سوچیں، غور کریں کہ اللہ کا تعظیم، اجلال، شان، شوکت، ہیبت ہے دل میں، اور پھر ساتھ میں محبت بھی ہے دل میں، تو ان ناموں کا تو پھر یہی تقاضا ہے۔ پھر مزید کیا؟ اطمینان، سکون، کہ میں اس رب کو ماننے والا ہوں جو الحی القیوم ہے، جو پیچھے گزرا الرحمن الرحیم ہے، اور پیچھے گزرا خطبے میں الرب رب العالمین ہے۔ میں ذات کو ماننے والا ہوں، خیر ہے میں اس کو ماننے والا ہوں، زیادہ پھر آپ اس پر توکل کرو گے۔ اور القیوم میں بھی یہی باتیں ہیں، اجلال و تعظیم کے ساتھ ساتھ اس سے محبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات باقی اسی کے حکم سے ہے، اس پر توکل بھی کریں گے، اور سب سے بڑھ کر پھر کہیں گے میں تو بہت کمزور ہوں، طاقتور اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ کے سامنے عاجز بندے بن جائیں گے، اپنے آپ کو اللہ کا فقیر سمجھیں گے، ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اس کا خوف، رعب اور دبدبہ دل میں بٹھائیں گے، اور نافرمانی سے بچیں گے۔ اور پھر جو ذات رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، اور الحی القیوم ہے، پھر اسے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گے۔ یہی مقصد ہے اس موضوع کو بیان کرنے کا، کہ توحید جو مختلف انداز سے بیان ہو رہی تھی، ان اسماء و صفات کے ذریعے آپ کو دل و دماغ میں اس توحید کے عقیدے کو بٹھا دیا جائے، اور اللہ کے ساتھ جوڑ کے صرف اللہ کے آگے جھکا دیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں توحید کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔